आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सुबह खैर नाज़रीन, आपकी मेज़बान इसरा खान हाज़िर खिदमत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रब ताला का लाख लाख एहसान बेहद करम कि मेरे रब ने एक तारीक रात के बाद एक रोशन सवेरा, एक नई ज़िंदगी हम सबको अता फ़रमाई और मौका दिया कि हम अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ गुज़िश्ता शब या बाकी तमाम दिन जो हमने गुजारे करते चले आ रहे हैं, अब फ़ैसला करें, अहद कर लें कि अब उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। जबकि हम जानते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी अक्सर व बेशतर उस गलती को, उस बात को दोहरा देते हैं। यकीनन उम्मीद है या नाज़ा है अपने रब के करम पर, लेकिन फिर भी नाज़रीन तब्दीली की गुंजाइश है तो क्यों ना तब्दीली पैदा की जाए। सबसे पहले आगाज़ करते हैं अपनी सुबह को सुबह बखैर बना के। ये भी एक तब्दीली है नाज़रीन, कोई आम सी बात नहीं है। एक आम सी सुबह को खैर के साथ, खैर की बात के साथ अगर उसका आगाज़ किया जाए तो उस सुबह का आलम तब्दील हो जाया करता है। यकीन मानिए बाकी जितने दिन होते हैं, पीर से हफ्ता जब मेरी सुबह होती है तो शायद वो एक रूटीन अंदाज़ होता है, लेकिन इतवार की सुबह जो आपके साथ आगाज़ होता है, जो खैर की बातों के साथ आगाज़ होता है, तो जहाँ मेरी सुबह का अंदाज़ बदल जाता है, उम्मीद है कि आपकी सुबह का भी अंदाज़ बदल ही जाता होगा। रब ताला के ज़िक्र के साथ आगाज़ करती हूँ कि जो बेशक रहीम है, रहम फरमाता है, करीम है, करम फरमाता है। और अगर करम ना फरमाता तो जिस मुकाम पर मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, ये मुकाम यकीनन हम इसके हकदार नहीं थे। ये तो हमारे रब का करम है कि हमें इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। अगर अच्छे मुकाम पर आप खड़े हैं, बहुत से लोग आपके अंडर काम करते हैं, आप एक अच्छी किसी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर हैं, पोजीशन होल्डर हैं, और कई लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस अंदाज में उन तमाम लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, किस अंदाज में आप अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी अदा कर रहे हैं और दूसरों का भी ख्याल करते हैं। क्या अपने मूड ख़राब होने की वजह से किसी और पर गुस्सा कर देना, ज़बान दराजी करना, बदतमीज़ी जिसको कहते हैं लेमन लैंग्वेज, उसमें यूज़ किया जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? यकीनन हम जानते हैं दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी हम अक्सर और बेशतर ये तमाम गलतियाँ करते चले जाते हैं। लेकिन इन्हीं गलतियों में नाज़रीन तमाम तरह का फहरिस्त या लिस्ट बनाने की मैं कोशिश करूँ या आप भी अपने आप को एनालाइज करें तो देखेंगे इन तमाम गलतियों में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो होती है वो होती है हम अपने आप को कुछ समझते हैं। तमाम सलाहियतों, तमाम खूबियों का मंबा हम, हमारी ज़ात या हमारा नफ्स है। और जब ये बात एक इंसान में पैदा हो जाती है तो जो खामी, जो परेशानी, जो मुसीबत जिसका उसे सामना होता है उसका नाम होता है फिर तकब्बुर। अब ये तकब्बुर क्या है? यकीनन हम जानते हैं कि रब ताला को नापसंद है, शैतान ने किया, जलील हुआ। तवाज़ु को रब ताला पसंद फरमाता है, तकब्बुर को नापसंद फरमाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तवाज़ु फरमाई, रब ताला ने आपको अपना महबूब बनाया। शैतान ने तकब्बुर किया, जलील ख्वार हुआ। बिल्कुल इसी तरह नाज़रीन इस दुनिया फ़ानी की मिसाल भी है। अगर कोई इंसान तकब्बुर करता है, अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को तमाम तर खूबियों का मंबा जानता है, दूसरों पर भी इसका इजहार करना चाहता है, तो इन द एंड उसको कुछ नहीं मिलता, हाथ भी खाली होते हैं और आखिरत में भी रब ताला के हुजूर शर्मिंदा ही होता है। तो आइए कोशिश करते हैं जाने कि तकब्बुर दरअसल क्या है और ये पैदा कैसे हो जाता है, क्योंकि यकीनन हम नहीं जानते। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि रब ताला हमसे नाराज़ हो जाए, तो हम क्यों ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो रब ताला की नाराज़गी का सबब बनती है। आइए आज इसी मौजू पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए कि अकड़ रब ताला को पसंद नहीं है, और अकड़ती वही चीज़ है जिसमें जान ना हो। अगर जान है तो ज़रूर आप मुड़ेंगे भी, बैंड भी होंगे सिचुएशंस के साथ, हालात के साथ। सबसे पहली बात जो आज मैंने पहुंचाया वो यही कि अगर रब ताला को पसंद नहीं है और ज़मीन पर अकड़ करना, चलो, और बेशक रब ताला इस बात को पसंद नहीं करता, तकब्बुर को पसंद नहीं करता, मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता, वो जलील और ख्वार ही होता है। आइए प्रोग्राम में शामिल करते हैं हमारी गेस्ट पर्सनालिटीज़ को। हमारे साथ स्कॉलर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं सेगमेंट में वो भी आएंगे, उनसे गुफ्तगू का जो मौजू है वो यही रहेगा, तकब्बुर। आइए अपनी पहली गेस्ट को बुलाते हैं। आपकी जानी पहचानी है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू भी फरमाती है। इससे पहले भी प्रोग्राम सुबह खैर का हिस्सा बनती रही हैं। मैं कहूँगी कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सिर्फ ARYQTV नहीं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ ऐसी मुकामात से जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता है तबलीग का, इस्लाह का, यकीनन वो मौका ये नहीं छोड़ती। तो हमने भी आज अपनी सुबह को सुबह खैर बनाने के लिए दावत दी है इनको। हमारे साथ मौजूद हैं सफ़िया मलिक साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ आपको सफ़िया साहिबा, तशरीफ़ लाइए जनाब। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ आपको सफ़िया साहिबा, तशरीफ़ लाइए जनाब।
अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन, सफ़िया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आपके साथ जो दूसरी गेस्ट स्कॉलर हमारे साथ होंगी जिनसे हम गुफ्तगू करने चाह रहे हैं मौजू तकब्बुर ही पर। आप भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाती हैं। इससे पहले भी आपने मेरे साथ प्रोग्राम सुबह खैर में इनको देखा और बहुत बहुत पसंद भी करते हैं। खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, अंदाज़ के साथ बात में अगर वज़न हो तो यकीनन फिर किसी वक्त या किसी चीज़ की मोहताज इंसान नहीं रहता या किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं होता, बस बात ज़ुबान से निकलती है, दिल में घर कर जाती है। ऐसे ही अंदाज़ की मालिक और इतने ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव कर कर बयान फरमाने वाली हमारे साथ मौजूद हैं आयशा हबीब साहिबा। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आयशा? प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको और तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन, हमारे साथ जो हमारी दोनों गेस्ट स्कॉलर्स हैं आयशा और सफ़िया साहिबा, दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी और एक साथ पूछूंगी मिजाज ग्रामी बखैर। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। माशाअल्लाह। प्रोग्राम का मौजू पहुँचाया जा चुका है हमारे नाज़रीन तक भी। तकब्बुर के हवाले से हम बात करें, पहले तो जानेंगे यही कि दरअसल ये है क्या चीज़ और कैसे पैदा हो जाता है। सफ़िया साहिबा, आपसे आगाज़ करेंगे। बात ये है युसरा कि जब आपने मुझे फ़ोन किया तो मैं थोड़ा डर गई थी। खुदा खैर करे, हमने सिर्फ टॉपिक ही बताया था। तो मैंने ये कहा और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं आमिर, मैंने कहा आमिर कुछ बात नहीं है करने को मेरे जहन में इस उतारे, कह लेंगे नहीं आप आए हो जाएगी बात। तो बात ये है कि डरने की वजह ये है कि ये थोड़ी बहुत जो मेरी मालूमात है उसके तहत ये वो ख़तरनाक लफ्ज़ है। मैं इसे इसलिए ख़तरनाक कहती हूँ कि अगर किसी में पैदा हो जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाती है। ठीक है सफ़िया साहिबा, यहीं से आगाज़ करेंगे। एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ आपकी इजाज़त से, उसके बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, दुनिया आखिरत कैसे बिगड़ती है इस पर आज बात करेंगे और तकब्बुर के ज़रिए कैसे बिगाड़ लेते हैं हम खुद। एक छोटा सा ब्रेक फिर वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह खैर। एक मतलब है हाजिर खिदमत युसरा खान और युसरा खान के साथ इस वक्त आपके प्रोग्राम में मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी मेहमान हस्तियाँ। मौजू है तकब्बुर। हमारे साथ मौजूद है सफ़िया मलिक साहिबा और आयशा हबीब। और सफ़िया साहिबा, आपसे ही आगाज़ किया था और ये ख़तरनाक सा लफ्ज़ जो आपको मालूम होता है, मौजू ही ख़तरनाक सा है, कैसे रोशनी डालेंगे इस पर? तो अब बात जैसे हुई कि इस लफ्ज़ की वजह से, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया, मुझे मेरी नाचीज़ राय में ये ऐसा लफ्ज़ है इसलिए ख़तरनाक कि अगर ये हम में से किसी के दिल और दिमाग पर छा जाए तो मुझे ये एहसास होता है कि शायद हमारी आक़िबत ख़राब हो सकती है। अच्छा, ये बात मेरे जहन में इसलिए आई कि जब हम सूरह बकरा का मुताला करते हैं तो मालूम ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सातों आसमान तख्लीक फरमा लिए तो एक जो उससे मुझे इम्पैक्ट मिलता है वो ये आता है कि महफिल सजी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तशरीफ़ फरमा है और फ़रिश्ते भी मौजूद हैं। अब यहाँ अल्लाह पाक जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। तो आप अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मैं इसे अपना नायब बनाने जा रहा हूँ। वो वाली बात कि रसूलों को नायब अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत और हिदायत के लिए। अच्छा, अब ये होता है कि फरिश्ते वही सवाल करते हैं कि ये तो इंसान है और ये कुछ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जो मरहला है उस पर मज़ीद आप। अच्छा, इस लम्हे ये होता है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। तब फरिश्ते अपनी आजी बयान करते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने हमें जो इल्म दिया हम वही कुछ जानते हैं। फिर हज़रत आदम को जब हुक्म होता है तो आप अस्मा के नाम जो उन्हें सिखाए गए वो बता देते हैं। सही। अब होता ये है कि अल्लाह हुक्म फरमाते हैं कि आदम को सजदा किया जाए। ठीक है। तमाम फरिश्ते जो है वो सजदे में गिर जाते हैं सिवाय एक के, जिसे कुरान में इब्लीस कहा गया है। ठीक है, बिल्कुल। अब आयत नंबर 33 जो है सूरह बकरा की वो ये हमें बताती है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा किया जाए, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और वो उसने तकब्बुर किया और यूं वो रांदे दरगाह हो गया। सही है। अब आप ये देखिए कि जब उसने हुक्म ना माना तो वो रांदे दरगाह हुआ। सही है। अच्छा, अब उसने क्यों हुक्म ना माना? ठीक है। एक ये जो मेरी समझ में दानिश में आया वो ये है कि उसे घुमंड हो गया। ठीक है। तकब्बुर का एक मायने है घुमंड, दूसरा है गुरूर करना, और ये एहसास होता है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है वही सबसे आला और अकबर है, इसीलिए हम कहते हैं अल्लाह अकबर। लेकिन उसके जो इल्म अल्लाह ने उसे दिया था वो भी एक बरगजीदा फरिश्ता था, लेकिन इल्म का गुरूर आ गया।
ٹھیک उसने है, ये जाना कि मैं तो صحیح ہے, وہ تکبر آیا تکبر آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل فرمایا. اور بے شک یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ تواضع کو پسند فرماتا ہے. اب وہ شخص جیسا آپ نے کہا کہ وہ مزید جو ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ منبع ہے تمام خوبیوں کا, تمام ذات کا, تمام تر باتوں کا. تو ابھی ابلیس کی جو بات کی, جو جنات تھا, ٹھیک ہے, اب اس نے کیا تکبر کہ میں کچھ ہوں اور یہ انسان ہے تو میں کیوں سجدہ کروں. رب تعالیٰ نے وہی بیان فرما دیا, ایک مثال پیدا فرما دی کہ جو تکبر کرے گا اس کا حال کیا. اب متکبر کے حوالے سے یا اس شخص کے حوالے سے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, اس کے لیے قرآن میں کس انداز میں کن الفاظ کو استعمال کیا گیا, رب تعالیٰ نے کیا فرمایا, آپ کیا کہیں گے عائشہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبر کے معنی میں پہلے بتاؤں کہ تکبر کے معنی کیا ہے. تکبر کے معنی ہے اترانا, پکڑنا, صحیح, اور اپنی حقیقت سے انکار کرنا, جو اس کی حقیقت. صحیح. اب یہ کیا چیز ہے, یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ پیدا ایسا ہوتا ہے یہ کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. وہ جب خوبیاں اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں وہ خود کو پھر سمجھنے لگتا ہے کچھ. اب تکبر جب انسان کرتا ہے تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان اللہ لا یحب, اللہ محبت ہی نہیں کرتا, اللہ ناپسند فرماتا ہے کن کو, جو مختال ہیں اور فخور ہیں, یعنی کہ فخر کرنے والے ہیں, اکڑنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو, ان سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کیوں نفرت فرماتا ہے؟ کیونکہ جو تکبر ہے یا کبارت جس کو کہہ سکتے ہیں ہم, یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. بے شک, ٹھیک ہے. تکبیر ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے, کیونکہ العظمت للہ, بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے. بے شک, ٹھیک ہے. اب بندے کی حقیقت کیا ہے کہ جب اس دنیا میں آتا ہے تب بھی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے, صحیح, کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور جب اس دنیا سے جا رہا ہے تب بھی اس کی کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی تب بھی دوسروں کے ہاتھوں سے اس دنیا سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت کے دن تکبر کرنے والا اس عالم میں آئے گا کہ چونٹیوں کی مانند ہوگا, انسانی شکل میں چونٹیوں کی مانند ہوگا, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی چھوٹا ہوگا, اور لوگ اس کو مسل کر جا رہے ہوں گے. اور جب اللہ رب العزت اس بندے سے ملے گا تو انتہائی غضبناک ہوگا, کیونکہ بڑائی تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. بے شک, بے شک. تو پھر یہ انسان کون ہوتا ہے تکبر کرنے والا؟ ٹھیک ہے, یہ تو تخصیص اللہ کی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی و انکساری دیکھیے. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلت ہم نے ایسی دیکھی کہ گویا کہ بہت آرام سے اور بہت جس کو کہتے ہیں جھکاؤ کے ذریعے سے, ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوہان کے ذریعے سے نیچے تشریف لا رہے ہیں. اللہ اس قدر جھکاؤ تھا. عاجزی زبان میں دیکھیں آپ, کلام میں دیکھیں, تو یہ جو ایک بیماری ہے وہ دل کی بیماری ہے. ٹھیک, بیماری بہت خوب یوز کیا ہے, یہ بیماری ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک گناہ کی بیماری ہے جو انسان کو ظاہری طور پر بھی ختم کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور باطنی طور پر بھی ختم کرتی ہے. حضرت محمد بن حسین بن علی فرماتے ہیں کہ انسانی عقل کو جب یہ تکبر پیدا ہوتا ہے تو انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے, تھوڑا سا پیدا ہو یا زیادہ پیدا ہو. ٹھیک ہے. انسان کی بے عقل کر دیتا ہے. کہ بے عقلی ہی تو ہے کہ ہم انسانوں کے سامنے ہی تکبر کر رہے ہیں, حالانکہ سامنے والا بھی انسان ہی ہے, وہ بھی اشرف المخلوقات ہے, آپ بھی اشرف المخلوقات ہیں. صرف بنیاد جو اگر بڑائی کسی کو ملی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ملی ہے, بلا شبہ. ٹھیک ہے. جو جتنا نیک ہے اللہ نے, پھر یہ اللہ عطا فرمانے والا ہے, کیونکہ اتعز من تشاء وتذل من تشاء. ٹھیک ہے. عزت بھی وہی دے گا اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو جب ہمیں یقین ہے کہ عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی, تو تکبر کس بات؟ تکبر کس بات؟ بہت خوب. اچھا, وہ جیسے ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ اس زمین پر اکڑ کر کیا چلتے ہو, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انہی خاک کے ذروں میں تمہیں بھی ایک دن مل جانا ہے, پھر اکڑ کس بات کی. اگر اخلاقی خامیوں کی بات کریں, خرابیوں کی بات کریں, تو تکبر سے پیدا ہونے والی خرابیوں کو صفیہ صاحبہ کیسے روشنی ڈالیں گے؟ کچھ تو ہم بھی جانتے ہیں لیکن مزید روشنی ڈالی جائے تو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر بات پتہ ہوتی ہے مختلف, کیونکہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم اپنے طور پہ کچھ سیکھتے جاتے ہیں, اور وہیں سے ایک قطرہ قطرہ زہر جو ہے اس برائی کا بڑھنے لگتا ہے کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں, مجھے یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے. اچھا, اس کے بعد جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں, میں سب جانتا ہوں, یا یہ مجھے آتا ہے, یا یہ چیز میرے لیے, یہ کرسی میرے لیے ہے, تو وہاں سے ہو جاتی ہے خرابی.
کیونکہ پھر ایک پیڈسٹل سے ہم دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں. تو جب ہم کسی پہاڑ کی یا کسی اونچائی پہ سے کسی اگلے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا جھکنا پڑتا ہے, وہ ہمیں حقیر لگتا ہے, اور یہاں سے ہم اپنے درجے سے گر جاتے ہیں. اللہ جیسے ہی ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں, مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وقت ہم خود گر چکے ہوتے ہیں. دیکھیں, بلندی اللہ کو زیبا ہے, بے شک, یا اس کے ان برگزیدہ بندوں میں جن کو اللہ نے بلند فرمایا. ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اختیار دیا ہے. ٹھیک, آپ کا یہ اختیار ہے کہ آپ اس پروگرام کی کمپیئرنگ کریں, عامر صاحب کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس پروگرام کو ڈائریکٹ کریں, میرا صرف یہ اختیار ہے کہ جو کچھ میں نے تھوڑا بہت جانا وہ میں پہنچاؤں. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ میں ہی میں ہوں تو آپ کی ذات کی نفی کر دوں, تو یہاں سے ہو جاتی ہیں خرابیاں اسٹارٹ. ٹھیک ہے, کیوں کہ ہم جس موجود کی نفی کرتے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی تکلیف پیدا ہوتی ہے, اسے اذیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی حیثیت کا انکار کرتے ہیں نا, صحیح, بالکل, اس کے دل پر جو خراش آتی ہے وہ معاشرے تک پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. معاشرے کی بات ہوئی ہے تو اسی پر کیا ہم اثرات پیدا کرتے ہیں تکبر کر کے, اس پر بات کریں گے مزید. ایک چھوٹے سے آج پروگرام کا موضوع ہے تکبر, ناظرین اسی پر بات کر رہے ہیں, اور معاشرے پر یا سب سے پہلی بات کہ اپنے آپ پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں ہم اس خرابی یا اس بیماری کو اپنا کر, اس پر بات کر رہے تھے. صفیہ صاحبہ آپ کی جانب آئی تھی کہ اخلاقی کون سی وہ خرابیاں ہیں جو پیدا ہو جاتی ہے, کردار کس انداز میں کمزور ہوتا جاتا ہے اگر ایک انسان تکبر کرنے لگے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود اپنے درجے سے گر جاتا ہے جب وہ دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اثرات ہیں وہ اس کا دائرہ وسیع ہونے لگتا ہے. یعنی جب ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں, کسی کو برا جانتے ہیں, تو اگلے کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں, تو اس سے ہم فاصلے ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہ دعا فرمائی کہ مجھے مساکین کے ساتھ رکھنا اللہ تعالیٰ سے. اچھا, یہی چیز اپنائی ہمارے دیگر بزرگان دین نے. ابھی ربیع ثانی کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت شیخ عبدالگیلانی کے جو صاحبزادے ہیں عبدالرزاق, انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے والد صاحب نے حج کا ارادہ فرمایا, اور حسب معمول ان کے ساتھ ایک گروہ تھا ان کے عقیدت مندوں کا, خدام کا. آپ تشریف لے گئے اور ایک بستی کے قریب پہنچے, تو آپ نے یہ کہا کہ اس بستی میں جو سب سے غریب گھر ہو اس کے بارے میں معلوم کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ نہیں کہا کہ اس بستی کے جو عمراء ہیں, جو صاحب ثروت ہیں, جو ان کی میزبانی کر سکتے ہیں, آپ نے پوچھا کہ جو سب سے کمزور غریب گھر ہے اس کے بارے میں معلوم کریں. معلوم ہوا کہ ایک میاں بیوی ہیں, بہت ہی تکلیف غربت کے عالم میں ہیں. آپ نے کہا کہ مجھے انہی کا مہمان بننا ہے. آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ آئے, تو جو میزبان تھا اس نے یہ کہا کہ حضرت مکان حاضر ہے بصر و چشم, لیکن میں آپ کی خدمت سے قاصر ہوں. ظاہر ہے سچے لوگ تھے. آپ نے کہا مجھے یہیں قیام کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ عبدالگیلانی یہاں تشریف فرما ہیں, تو جو تمام عمراء اور جو تمام جو اس علاقے کے معزز لوگ تھے پیسے کے حساب سے یا کسی بھی درجے, انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے, آپ کو یہاں تکلیف ہوگی. حضرت شیخ عبدالگیلانی نے فرمایا نہیں, مجھے یہیں رکنا ہے. اب جو لوگ آپ کی خدمت کے لیے منتظر تھے کہ ہم آپ کو اس طرح آپ کی میزبانی کریں گے, وہ تمام اسباب اشیاء انہوں نے لا کر اس گھر میں رکھ دی, مہیا کی. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نہیں, لیکن آپ نے چونکہ وہ حضور کی جو سنت ہے کہ میں مساکین کے ساتھ رہنا ہے, آپ نے وہاں کے عمراء کو نہیں پسند فرمایا. لیکن اس میں حکمت کیا رہی کہ وہ جو خدمت یا تواضع لوگوں نے تیار رکھی تھی آپ کے لیے, وہ اس گھر میں لائی گئی. ٹھیک ہے, لیکن ہوا کیا کہ آپ نے ان کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا تھا, آپ نے وہی جو کچھ اپنے زاد راہ میں تھا اس کو استعمال کیا اور آگے تشریف لے گئے. لیکن وہ جو کچھ تھا وہ ان غریب میاں بیوی کو مل گیا. سبحان اللہ, بہت خوب, ایک بہت پیاری مثال جو بیان کی, اور یقیناً اس پیارے مہینے کے مناسبت سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ سادگی نفس پیدا فرما دے, قناعت کی وہ عادت ہمیں بھی پیدا فرما دے, جو ایک مسلمان کا زیور ہے دراصل, جس سے ابھی تک ہم آراستہ نہیں ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی آراستہ فرمائے. آپ کی جانب آؤں گی عائشہ, ہم تکبر کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, اور آغاز بھی ہم نے یہی کیا کہ قرآن مجید میں کس انداز میں بیان کیا گیا. فرسٹ سینٹنس یہ تھا کہ دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے. اسی کو آپ کیسے مزید آگے بڑھائیں گی, اور آخرت میں کیا انجام ہوگا, اس حوالے سے کیا فرماتی ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک بے سکونی کے عالم میں ہے اس وقت. ٹھیک, ایک بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں سکون چاہتا ہوں. ٹھیک, انہوں نے پہلے کہا کہ اپنی اس جملے میں سے میں نکال دوں.
واہ بہت خوب. کیونکہ میں جو ہے وہ تکبر کی طرف علامت ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جب تم میں نکال دو گے تو پھر تمہیں سکون مل حاصل جائے گا. ہوگا. ٹھیک. لیکن پھر تم اپنے اس جملے سے چاہتا ہوں بھی نکال دو, کیونکہ یہ نفسانی خواہشات کی طرف رغبت دلاتا ہے. جب تم یہ دونوں چیزیں نکال دو گے, میں بھی نکال دو گے اور چاہتا ہوں بھی نکال دو گے, تو پھر سکون تمہارے پاس رہ جائے گا. واہ. اور پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ دلوں میں لوگوں کے محبت بڑھ جائے میری, تو آپ نے فرمایا کہ عاجزی اور انکساری کو اپنے ہاتھ میں لے لو, تھام لو اسے. تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کے دل میں خود بخود محبت بڑھ جائے گی. صحیح. اب دیکھیں تکبر سے جو ہمارے معاشرتی جو خرابیاں ہیں, وہ سب سے پہلے میں یہ سمجھتی ہوں کہ والدین اور اولاد کے درمیان. اللہ. کیونکہ جیسے جیسے بیٹے یا بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تو اگر والد کے پیر جوتا اگر میرے پیر میں آ گیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی میرے باپ کے برابر ہو گیا ہوں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوتا ہے, یہ خرابیاں یہاں سے پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں. ٹھیک. مجھے سب کچھ پتا ہے, آپ کیا سمجھا رہے ہیں مجھے, میں تو سب جانتا ہوں. زبان درازی کا وہ ایلیمنٹ آ یہ جاتا ہے. پھر یہاں پر معاشرتی, پھر آپ دیکھیے یہ خرابی کہاں تک ہمیں جہنم تک لے کر جا رہی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. میاں بیوی کے درمیان یہی اگر تکبر آ جائے تو پھر وہ معاملات یہاں پر بھی خراب ہو جاتے ہیں, نوبت طلاق تک پہنچتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر یہ استاد اور شاگرد کے درمیان اگر یہ آ جائے, اگر شاگرد اپنے آپ کو کچھ سمجھے کہ بھائی میں تو دولت مند ہوں, تو پھر کیا عزت رہ جاتی ہے استاد کی, یہ میں بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے معاشرے کو مسلسل خراب کرتی چلی جا رہی ہے. یہ بیماری ہماری دنیا کو تو خراب کر رہی ہے, آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. صحیح. اسے صرف آخرت کا تعلق نہیں ہے, صحیح, دنیا بھی ہماری خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیسے کہ معاشرے میں آخری جب وقت آتا ہے نا, جب ہماری کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے, صحیح. جب ہم محتاج ہو جاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں منہ بھی نہیں لگاتا ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں رہتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنی اوقات نہ رہیں, اس سے بہتر ہے کہ آج اپنی اوقات کو پہچان لیا جائے. صحیح, بالکل. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا کہ معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. بہت خوب, بہت خوب انشاءاللہ. اچھا ہمارے پاس کیونکہ وقت بہت کم تھا, میں چاہوں گی ایک میسیج دے دیا جائے. صفیہ صاحب آپ بھی دیجیے گا, عائشہ آپ بھی دیجیے گا. تکبر کے حوالے سے کیا فرمائیں گی, کیسے بچیں, کیونکہ وقت کم تھا اور بہت ساری باتیں وہ تشنگی رہ گئی. پیغام تو نہیں اسرا, بس ایک بات جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اکبر ہے اللہ ہے. بے شک. بے شک. اور انسان کا مطلب یہ ہے, انسان کے لفظ میں چھپا ہے انسیت, یعنی انسان وہ ہے جو محبت کرنے والا ہو. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دلوں میں رہیں تو ہمیں پہلے دوسروں سے محبت کرنا ہوگی. اور محبت کس طرح, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے, ہم کسی سے دشمنی کریں تو اللہ کے لیے, ہم کسی کو دیں تو اللہ کے لیے, نہ دیں تو اللہ کے لیے. تو ہمارا اگر ایک ہی ٹارگٹ ہو کہ اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, بے شک, تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. عائشہ آپ کیا میسج دیں گے؟ ماشاءاللہ بہت خوب کچھ باتیں تو ابھی جو بیان کی وہ بھی ایک میسج کی صورت میں تھی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی. جو ادب کرتا ہے وہ پاتا ہے. بادب بانصیب. بادب بانصیب. صحیح. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تکبر کے اپوزٹ جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے ادب. صحیح. ٹھیک ہے, انکساری. جب آپ کے اندر یہ عاجزی اور انکساری اور یہ ادب آپ کے اندر آ جائے گا نا, پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. اور عزتیں آپ کی مقدر بن جائیں گی. سبحان اللہ. اس پر فخر ہوگا کہ پھر ہم کہیں گے کہ ہمیں مصطفیٰ پہ غرور ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. انشاءاللہ. ناظرین بہت پیاری یہاں گفتگو ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ اس خرابی, اس پریشانی, اس بیماری سے ہم سب بچ سکیں اور اپنے آپ کو, اپنے دل کو روشن کر سکیں. اور روشنی اگر ڈھونڈتے ہیں یا متلاشی ہیں, تلاش کرتے ہیں, تو یقین مانیے یہ روشنی, یہ نور, یہ تمام تر خوبیاں آپ کو صرف اور صرف رب تعالیٰ کے ذکر میں, رب کے پیارے بندوں کے ذکر میں ملتی ہیں اور کہیں نہیں ملتی. دن کا آغاز اگر آپ نے رب تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کیا ہے تو دن خوبصورت گزرے گا. تو اگر زندگی کا منبع آپ نے اپنی خوبیوں کو بیان کرنے کی جگہ رب تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرنا بنا لیا, زندگی کا مقصد اسے جان لیا, تو پھر زندگی کہاں سے کہاں ہوگی. ایک بریک کے بعد حاضر ہو گیا. ہمارے ساتھ اور بھی گیسٹ ہیں, کچھ ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں. اگر کوئی کمپلیکیشن ہے تو آپ کال کر سکیں گے, لیکن